بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا کہ خدا تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بیمار ہیں، ان کو آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اسی اثناء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا اور آپ نے آنکھیں کھولیں تو بیٹی سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا، بیٹی آپ کو پتہ ہے آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ بی بی نے جواب دیا کہ نہیں بابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی باہر وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں کی، بیٹی وہ ملک الموت ہے، اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لوں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے آج تک کسی کے روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کی، یہ پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دے۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس جانا ہی پسند کرتا ہوں، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔
ملک الموت نے روح قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں بھرا پانی بھرا کر رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد کبھی تیرے باپ کو تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس حال دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے، امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ نے۔ عرض کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اے اللہ، اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ یک بہ یک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو ہجرہ میں پیدا ہوئی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے، واہ محمد آہ، واہ محمد آہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح پرواز کر گئی، بابا جان کے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے، تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بے تاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے گا، یا پھر کپڑے میں نگاہ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی، تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ اور مطہرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ کو بھی دیکھنا نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی ہے۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں اور تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر دھاڑے مار مار کر سب رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔